ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے تعلیمی نظام. کیا یہ نظام بگڑ رہا ہے؟ کیا چیٹنگ دیمک کی طرح کھا رہی ہے آہستہ آہستہ اس پورے نظام کو؟ کوئٹہ سے ایک کالر ہیں. جناب السلام علیکم. السلام علیکم اسد اللہ صاحب. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. سر عرض میری یہ مختصر دو کوشچن ہیں. ایک تو یہ گزرے مارچ میں بلوچستان میں میٹرک کے ایگزام کے دوران پیپرز کے ڈیٹ سے پہلے کئی پیپر آؤٹ ہو گئے. جی جی. اور اس پہ آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی کسی ذمہ دار آدمی کے خلاف. پہلا سوال. دوسرا جو آپ کا موضوع ہے اس سے ملتا جلتا موضوع ہے. میں ٹیچر ہوں. میں نے جو پڑھا اور جو میں پڑھا رہا ہوں وہ اس میں کئی ساری خامیاں ہیں. ان خامیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. آپ ایک ذمہ دار شخص ہیں تو میری گزارش ہے کہ اس پہ بھی ایک پروگرام کریں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ جناب آپ کا. انوار احمد زئی صاحب, آپ کے لیے ایک ٹیلر میڈ سوال آ گیا کوئٹہ سے. پرچہ کیسے آؤٹ ہوتا ہے؟ کہاں کا کمزوری ہوتی ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ پرچہ جہاں آؤٹ ہوتا ہے وہاں کے حوالے سے تو یہ بات کی جا سکتی ہے کہ کیوں ہوتا ہے. میں یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی, تھوڑا سا میں سن رہا تھا آتے ہوئے, جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بڑے دعوے ہوتے ہیں. یہاں دعوے کی بات نہیں ہے, یہاں دلیل کی بات ہے. پچھلے 3 سال سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹر کے لیول پر کوئی پرچہ آؤٹ نہیں ہوا, اور اللہ یہ عزت برقرار رکھے آج بھی 3 پیپر ہو چکے ہیں. سر آپ کی کارکردگی بلا شبہ بہت مثالی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پرچہ کیسے آؤٹ ہوتا ہے؟ پرچہ اس طرح آؤٹ ہوتا ہے کہ جو آپ کو اپائے, جو آپ کو میجرز, جو آپ کو اقدامات تحفظ کے حوالے سے لینے چاہیے, ان میں کہیں نہ کہیں کمزوری اور کہیں نہ کہیں غرض اور کہیں نہ کہیں مفاد اور سبجیکٹیویٹی آتی ہے. اگر کوئی وہ کہیں نہ کہیں کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ پرچہ سمجھائیے نہ ذرا. دیکھیے جیسے میں اپنے یہاں کی بات بتاتا ہوں, اگر یہ ریپلیکیشن ہو تو پھر ممکن نہیں ہے. اس وقت 10:30 بج رہے ہیں اور کل ہمارے یہاں 9:30 بجے پرچہ ہے. اس وقت 9:30 بجے ہمارے یہاں کے 18 افراد بند ہو چکے ہیں جن کا تعلق دنیا سے عملاً کٹا ہوا ہے. جو میرا سیل ہے جس کو میں نے آپ کے یہاں کے آدمی کو بھی دکھایا ہے اور اس نے دیکھا کہ وہاں وہ پہنچ رہے ہیں, 18 آدمی اس وقت بند ہیں. وہاں ہمارے پاس 6 پرچے موجود ہیں جو کل ہونے والے ہیں. ان میں سے ایک ماڈریٹر نکال کر 2 پیپر بنائے گا, وہیں دے گا, وہیں لکھے گا. ان کے پاس نہ سیل ہے, نہ لینڈ نمبر ہے, نہ ان کا کوئی رابطہ ہے, تعلق ہے. 9:30 بجے جب پرچہ چلا جائے گا کلاس میں تو وہ باہر آئیں گے. یہ نہیں ہوگا تو پرچہ آؤٹ ہوگا. یہ نہیں ہوگا تو ایک تو یہ پرچہ آؤٹ ہوگا. دوسرے یہ کہ اندر کوئی ایسا اگر غرض کا آدمی موجود ہے جو کسی نہ کسی طرح آپ کو ڈاج دے کے یا آپ کی رعایت سے فائدہ اٹھا کے سیل لے جاتا ہے تو آؤٹ ہوگا. اچھا, بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کے آپ چیئرمین ہیں انوار احمد زئی صاحب, اور آپ کی پوری عمر جو ہے تعلیم کے سیکٹر میں ہی گزری ہے. کتنے لوگ پکڑے گئے آج؟ اسٹوڈنٹس نہیں جی, اسٹوڈنٹس نہیں جی, اسٹوڈنٹس کے علاوہ جو عملے کے لوگ ہوتے ہیں, جو محکمہ تعلیم کے لوگ ہوتے ہیں, ظاہر اسٹوڈنٹ اکیلا تو کچھ نہیں ہوتا نا. کتنے لوگ پکڑے؟ دیکھیں 4 طریقے ہیں اس کے. ایک تو اسٹوڈنٹ تو پکڑتا ہے. پہلے تو اگر یہ گفتگو مکمل ہو جائے تاکہ میں آپ کے سوال کے جواب دے سکوں تو پھر ہم اس پر آ جائیں کہ نقل ہوتی کیوں ہے, اور کیا اس نقل کے سامنے سب نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ اب نقل, یا تو یہ یہاں سے بات کریں تو زیادہ بہتر. پہلی چیز تو یہ کہ نقل ہو رہی ہے, اب اس میں خبریت نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن نقل پر قابو پایا جا رہا ہے, اب اس میں خبریت پیدا ہو گئی. تو ایک بات بنیادی یہ ہے کہ طالب علم سے پہلے والدین یہ طے کر لیتے ہیں کہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے اور پہلا والا انجینئر ہے. ٹھیک, ایپٹیٹیوڈ نہیں دیکھا, ایٹیٹیوڈ نہیں دیکھا, اس کی کیپیسٹی نہیں دیکھی, اور آپ نے طے کر لیا. تو اب جب طے کر لیا تو وہ یہ کہتا ہے بابا جان آپ نے طے کر لیا, میں یہاں تک پہنچا ہوں, اس کے آگے آپ میرے ساتھ چلیں. ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ ہماری مانیٹرنگ کا نظام کالجز اور اسکولز میں وہ نہیں رہا جیسا کہ ہونا چاہیے. تیسری بات یہ کہ اب پازیٹیو سائڈ پر آ جائیے. یہ کہنا کہ نقل ہو رہی ہے اور اب اس کے بعد ہتھیار ڈال دیے. 4 طریقے سے نقل پر قابو پایا جا سکتا ہے. سب سے اہم چیز, دیکھیں پازیٹیو سائڈ پہ فوراً نہ آئیں پلیز. نہیں آئیں, فوراً اس لیے نہ آئیں کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. اس میں پولیٹیکل پریشر گروپس ہیں آپ کے سر پہ سوار ہیں. اس میں وہ لوگ ہیں جن کی کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. اس میں پرچہ چلانے والے ہزاروں لوگوں کا, چیٹرز کا روزگار اس سے وابستہ ہے. یہ سارا ایک پورا نظام ہے. اس میں آپ یہ آسانی سے اس سے نہیں نکل سکتے. کیسے نکل سکتے؟ مگر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے سامنے سرنڈر کرنے سے زیادہ بری بات کوئی اور نہیں ہو سکتی. آپ زندگی کو ختم کر رہے ہیں. آپ کے جو وزیر تعلیم ہے نا پیر مظہر الحق صاحب, جی, ان کا پچھلے مہینے کا بیان ہے, تمام جو نیشنل نیوز پیپرز ہیں اس میں شائع ہوا ہے
کہ میں محکمہ تعلیم میں بدعنوانی ختم کرنے میں ناکام ہو گیا ہوں. انہوں نے تو سرنڈر کر دیا. دیکھیے وہ ان کا پولیٹیکل انداز ہے. میں دوسری بات کرتا ہوں اور آپ کو گواہ بنا رہا ہوں اور سامعین کو گواہ بنا رہا ہوں. آپ کل کی بات دیکھیے ماضی قریب کی کہ جتنے بچے اندر پرچے میں بیٹھ رہے ہوتے تھے اس سے زیادہ بھیڑ باہر ہوتی تھی. ٹھیک. آج ہم آپ ہی کے آدمی کے ساتھ متعدد مختلف سینٹرز میں دورہ کر کے آ رہے ہیں اور میں نے ان سے کہا اور ریکارڈ کیا انہوں نے صرف کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ کا مسئلہ تو نہیں ہے نا سر. دیکھیے جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے اگر وہاں بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ کس طرح ہم نے پکڑ کر سزا دیے. 2-3 سال کا ڈبار پہلے نہیں ہوتا تھا. ہم نے سینٹرز بدلے راتوں رات. کل میں نے سینٹر نبی باغ کالج کا بدلا اس لیے کہ وہاں ایکسٹرنل افیئرز جیسے آپ کہہ رہے ہیں مافیا کو کاٹنے کے لیے ایک قوت کی ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے کہا رات کو بدلیں گے مسئلہ ہو جائے گا. صبح میں نے ٹرانسپورٹس ان کے انتظام کر دیا اور وہ ایس ایم سائنس کالج میں بیٹھ گئے. میرا مطلب یہ ہے کہ جو رول ماڈل اگر کوئی کر رہا ہے اور کہیں آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہے تو وہیں سے بات کو اس کو اپلائی کریں. میں کچھ کہنا چاہوں گا. ایک کالر بھی ہیں وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. کالر ہیں کیا لائن پہ؟ نہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ اس پہ قابو کیسے کیا پایا جا سکتا ہے, یہ پیپر آؤٹ ہونے کا جو مسئلہ ہے, جو کچھ بھی پروفیسر صاحب نے جیسے فرمایا یہ طریقہ بالکل صحیح ہے, لیکن اب اس نظام کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں یہ ہے کہ اب اگر ہم یہ جو ماڈریٹر اور پیپر سیٹر اور یہ سب کام کرتے ہیں, اگر ہم ایک کوئسچن بینک بنا لیں جس بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن میں, جس میں تمام جو سینئر اساتذہ ہیں اپنے اپنے سبجیکٹس کے ماہر, ان سے سوالات منگوائے جائیں. اب جیسے جب سے پروفیسر انوار زئی صاحب نے یہاں چارج سنبھالا ہے تو ایک ایم سی کیوز اور شارٹ کوئسچنز اور ڈسکرپٹیو کا یہ شروع ہوا ہے. تو اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم ہر سبجیکٹ کے 1000 سوال 2000 مختلف ٹاپکس میں مختلف جتنے بھی کتاب میں ٹیکسٹ بک میں یا کریکولم میں موجود ہیں وہ منگا لیں, سافٹ ویئر لے لیں اور ایک امتحان سے ایک دن پہلے کوئی بھی پرچہ وہ اس میں سے بن سکتا ہے. اور یہی بڑی کامیابی کے ساتھ یہ سلسلہ نسٹ میں اپلائی ہو رہا ہے. میں نسٹ راولپنڈی میں 6 سال ایگزامنر رہا ہوں, اس سلسلے سے میں بخوبی واقف ہوں. یہ بہترین رول ماڈل ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جن کا روزگار وابستہ ہے وہ کہاں سے اس رول ماڈل کو اپلائی ہونے دیں گے. ان کے بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنی قوت صرف کریں گے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد جو ہے اس رول ماڈل کی بات کرتے ہیں. بالکل صحیح.